السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ کبھی سڑکوں اور کبھی چوراہوں پر بھیک مانگتے، تو کبھی گلیوں میں شادی بیاہوں پر ناچتے خواجہ سرا تو سبھی نے دیکھے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو نہ مکمل طور پر عورت ہے اور نہ ہی مکمل طور پر مرد۔ تاریخ میں خواجہ سراؤں کا پہلا نشان سومیری تہذیب کے شہر لاگاش میں ملتا ہے، جس میں 21ویں صدی قبل مسیح کے دوران خود ساختہ خواجہ سرا بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن زمانہ ہمیشہ یکساں نہیں رہا، لہٰذا خواجہ سراؤں کے حالات بھی تاریخ میں کافی مختلف رہے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں خواجہ سراؤں کو شاہی خواتین کے محافظ اور صاحب خاص، مذہبی کاہن اور جرنیل تک کے عہدے بھی حاصل رہے ہیں، کیونکہ خواجہ سراؤں کی کمزور معاشرتی حیثیت کے سبب انہیں آسانی سے مارا اور تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے پچھلے زمانے میں انہیں دربار شاہی کے وفادار ملازم اور بادشاہ کے مقبروں کا درجہ حاصل ہوتا تھا۔ یہاں ہم تاریخ میں گزرے چند ایسے خواجہ سراؤں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اتنی طاقت اور حکومت حاصل کر لی تھی کہ وہ اپنے وقتوں کے بادشاہوں تک سے ٹکرا گئے۔ ان خواجہ سراؤں میں سب سے پہلا نام جودھار پاشا کا ہے۔ جودھار پاشا نامی یہ شخص 16ویں صدی عیسوی میں اسپین میں پیدا ہوا، جسے بچپن ہی میں اغوا کر لیا گیا اور بعد ازاں ایک خواجہ سرا بنا کر بازار میں بیچ دیا گیا۔ بکتے بکاتے یہ شخص ایک دن مراکش کے سلطان کے دربار تک پہنچ گیا۔ یہاں اس نے اپنی قابلیت اور حکمت کے سبب اتنی ترقی کر لی کہ اسے پاشا کا خطاب دیا گیا اور مراکش کے فوج کی اعلیٰ کمان اس پاشا کے سپرد کر دی گئی۔ اس خواجہ سرا نے اس دور میں افریقہ میں قائم سب سے بڑی سلطنت سنگھائی پر حملے کی جسارت کی اور اسے فتح کر کے اپنا متی بنا لیا۔ بعد ازاں جودھار پاشا نامی یہ شخص نئے بننے والے سلطان سے اقتدار کی جنگ کے دوران سولی چڑھا دیا گیا، ورنہ قریب تھا کہ یہ خواجہ سرا مکمل افریقہ کا بادشاہ بن جاتا۔ پوتنس نامی یہ خواجہ سرا پہلی صدی عیسوی میں مصر کی انتہائی طاقتور اور نامور شخصیت گزرا ہے۔ اسے مشہور زمانہ ملکہ کلیوپیٹرا کی کہانی کا مرکزی ویلن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے بیتلموس 8 کو اپنی بہن اور بیوی یعنی کلیوپیٹرا کے خلاف اکسایا اور اسے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی جرأت اور ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ جولیس سیزر کے منہ پر اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بعد ازاں اسے سیزر کے قتل کی سازش رچنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ کلیوپیٹرا کو مصر کا مختار کل بنا دیا گیا۔ سپورس روم کے بادشاہ نیرو کی ایک انتہائی خوبصورت بیوی کا نام سبینہ تھا۔ ایک مرتبہ جب سبینہ حاملہ تھی تو نیرو نے اس کے پیٹ پر اتنے زور سے لات ماری کہ سبینہ کی موقع پر موت ہو گئی۔ اپنی بیوی کے قتل کے بعد نیرو اس کی یاد میں کافی عرصہ تڑپتا رہا اور خود کو ملامت کرتا رہا۔ کچھ دن بعد نیرو نے اپنی مرحوم بیوی سبینہ کا ہو بہو ہم شکل نوجوان لڑکا سپورس ڈھونڈ نکالا اور اسے مخنث کروا کر اس سے شادی رچائی اور اس کو سبینہ کے نام سے پکارنے لگا۔ نیرو سے شادی کے بعد یہ نوجوان لڑکا ملکاؤں جیسا لباس پہنا کرتا تھا اور تمام شاہی درباریوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتا تھا۔ بادشاہ نیرو کے قتل کے بعد یہ لڑکا کئی فوجی افسروں اور حکومتی عہدیداروں کے پاس رہنے کے بعد وائٹلس نامی حکمران کے پاس پہنچا۔ وائٹلس نے اس لڑکے کو رومن عوام کے سامنے برہنہ حالت میں پیش ہونے اور ان کے سامنے رقص کرنے پر مجبور کیا، جس سے انکار کرتے ہوئے سپورس نامی اس خواجہ سرا نے خودکشی کر لی۔ نرسس روم کے بادشاہ جسٹینیس اول کے دور میں نرسس نامی ایک خواجہ سرا ہوا کرتا تھا، جس نے ترقی کرتے کرتے شاہی دربار میں مشیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کر لیا تھا۔ اس خواجہ سرا نے بادشاہ جسٹیلین کے خلاف ہونے والی نیکا نامی بغاوت کو چلنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے انعام میں نرسس کو فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ عنایت کیا گیا۔ روم میں پھیلی بغاوتوں اور بد انتظامیوں کے باعث جب بادشاہ جسٹیلین نے سلطنت کو منظم کرنے کے لیے اس پر دوبارہ فوج کشی کا ارادہ کیا، تب اس نے
رومی افواج کے سپہ سالار بیلیسارس کو مذعول کر کے اس کی جگہ رومن افواج کی کمان خواجہ سرا نرسس کے حوالے کر دی۔ نرسس نے بغیر کسی فوجی تجربے کے مختلف جنگوں میں شاندار فتوحات کا ایک سلسلہ قائم کر دیا اور پورے روم سے دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہوئے بادشاہ جسٹیلین کے منشور کو عملی جامہ پہنایا۔ جب اس خواجہ سرا نے بحیثیت سپہ سالار ذمہ داریاں سنبھالی تب اس کی عمر 70 سال سے بھی زائد تھی۔ سائلون دنیا کے دیگر حصوں کی طرح ہی چین کا درباری نظام بھی کافی حد تک خواجہ سراہوں پر انحصار کیا کرتا ہے۔ ویسے تو چین میں طاقتور کئی خواجہ سرا گزرے ہیں، لیکن سائلون جیسی دولت و شہرت کسی کے حصے میں نہ آئی۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب چین میں لکھنے پڑھنے کے لیے انتہائی مہنگی ریشم یا بانس کی چھال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سائلون نامی خواجہ سرا نے اس دور میں کاغذ کو ایجاد کیا اور بڑے پیمانے پر کاغذ کی صنعت کو فروغ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی ایجاد صرف چین ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہو گئی۔ کاغذ کی صنعت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایسے حالات میں چین کی حکومت پلٹی اور نئے بننے والے حکمران نے سائلون کی دولت اور اس کا اثر و رسوخ دیکھتے ہوئے اس کی جائیداد ضبط اور اسے قید کر لینا چاہا، لیکن کاغذ کے موجد اس خواجہ سرا نے قیدی بننے سے قبل ہی خودکشی کر لی۔ ملک کافور سلطان علاؤالدین خلجی کا غلام تھا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد علاؤالدین خلجی کی فوج میں سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس غلام کو افواج نے کھمبت شیر پر حملے کے دوران قید کیا تھا، جسے بعد ازاں خواجہ سرا بنا دیا گیا۔ ملک کافور کو علاؤالدین خلجی نے اپنے سپہ سالار نصرت خان سے 1000 دینار کے عوض خریدا تھا۔ ملک کافور میدان جنگ کا بہترین ماہر تھا، جس کے سبب وہ فوج میں ترقی کے منازل طے کرتا چلا گیا۔ 1305 عیسوی میں ملک کافور نے امروہہ کی جنگ میں منگولوں کو شکست فاش دی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے طول و عرض میں مختلف ریاستوں کے خلاف ملک کافور نے کئی کامیاب خدمات سر انجام دی اور علاؤالدین خلجی کے خزانے کو کوہ نور ہیرے سمیت بیش بہا زر و جواہرات سے بھر دیا۔ اسی وجہ سے علاؤالدین خلجی نے ملک کافور کو وزارت عظمیٰ اور اپنی فوج کے سپہ سالار کا عہدہ عنایت کیا۔ اسی غلام کے سبب ہندوستان میں 13ویں صدی عیسوی کو خواجہ سراؤں کے حوالے سے ایک قابل فخر صدی کہا جاتا ہے۔